पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ अच्छी बात हुई। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अमेरिका से तिजारत करे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। मेरे अच्छे ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तान से ज़्यादा तिजारत नहीं होती। पाक भारत जंग के बारे में सदर ट्रंप का कहना था, सबसे ज़्यादा पाक भारत जंग बंदी पर सराहा गया। पाकिस्तान और भारत छोटी नहीं बड़ी एटमी ताकतें हैं। दोनों मुल्क नाराज थे, लड़ाई बढ़ रही थी, मिसाइल हमले किए जा रहे थे। वो मकाम आ गया था कि जब एटमी जंग छिड़ जाती। एहलकारों से कहा पाकिस्तान और भारत को फोन करो। एहलकारों से कहा तिजारत और मुलाकातों का आगाज करो। तिजारत को दुश्मनियां खत्म करने और अमन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। भारत सबसे ज्यादा शारिफ लगाता है। भारत ने कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया। पाकिस्तान ने भारत को डरावना ख्वाब दिखाया। उस दुश्मन के 6 जहाज गिराए जो खित्ते में खुद को थानेदार समझता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा 9 और 10 मई की रात को दुश्मन ने हद पार की तो जनरल आसिम मुनीर ने मुझे फोन पर भारतीय हमले से आगाह किया। आर्मी चीफ ने कहा इजाजत दें, दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो याद करेगा। फिर आपने देखा कि हमारे हमलों के बाद दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। पाक फजाइया के शाहीनों के कारनामे से पूरी दुनिया के होश उड़ गए। दोस्त मुल्कों का एतमाद आसमान से बातें करने लगा। वज़ीर आज़म ने पायदार अमन का फार्मूला भी बता दिया। कहा मुस्तकिल अमन चाहते हैं तो मसला कश्मीर हल करना होगा। पुरअमन हमसाये की तरह बैठकर मुज़ाकरात करना होंगे। वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। चीन, तुर्की, सऊदी अरब समेत दोस्त मुल्कों से इज़हार तशक्कुर। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। जैसे हमारी मीडिया ने जवाब दिया उस पर फख्र है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की यौम तशक्कुर की तकरीब में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मीडिया हमारा फख्र है, हमने कुछ नहीं छुपाया, हकीकत बताई। हमारे मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। भारतीय मीडिया को शानदार जवाब दिया, वो उसे याद रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का जंग बंदी बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इरादा। कहा भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और जारहियत के सामने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान ने दिफा के हक़ का मुनासिब इस्तेमाल किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की जंग बंदी मफ़ाहमत पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। यूएन पाकिस्तानी मिशन न्यूयॉर्क काउंसलेट में यौम तशक्कुर की तकरीब। पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा पाकिस्तानी कौम को अपनी अफवाज की जुर्रत पर फख्र है। फौज ने भारत की वालादस्ती के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। कौम भारतीय जारहियत के खिलाफ मुत्तहिद है और रहेगी। भारत ने खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की, हमने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। भारतीय क़यादत के बयानात खित्ते के अमन के लिए खतरा है। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब में पाक फजाइया के शाहीनों की ऊंची उड़ान ने कौम का मान बढ़ाया। सिमतें तब्दील करते, झपटते, पलटते, सिमटते तैयारों और शेरदिल जांबाजों की महारत और फुर्ती ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। तकरीब में शोहदाए वतन को खिराज अकीदत पेश किया गया। भारत के दांत खट्टे करने वाले जर्री जवानों को खिराज तहसीन पेश किया गया। मिली नगमों ने शुरा का जोश बढ़ा दिया। तकरीब में नायब वजीर आजम, काबीना अरकान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की भी शिरकत। मार्का हक में शानदार फतह पर यौम तशक्कुर। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। नमाज फजर के बाद मस्जिदों में खुसूसी दुआएं।
قوم اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز، بڑے شہروں میں پرچم کشائی کی تقریبیں، یادگار شہداء پر حاضری، مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں، بولان سے بلتستان، فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی، افواج پاکستان کو خراج تحسین، مارکہ حق میں شہید ہونے والوں کو سلام پیش کیا گیا۔ لاہور میں بادشاہی مسجد سے یوم تشکر ریلی نکالی گئی، کراچی میں پولیس اہلکاروں نے شارع فیصل پر ریلی نکالی، پشاور میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سرکاری ملازمین نے ریلی نکالی، راولپنڈی میں بھی پولیس کا فلیگ مارچ کیا، راولا کوٹ میں سول سوسائٹی، طلبہ اور سیاسی جماعتوں کی ریلی، میرپور آزاد کشمیر میں بھی یوم تشکر پر ریلی، آپریشن بنیان مرصوص میں عظیم کامیابی پر شمالی وزیرستان میں بھی ریلیاں، بنو، میران شاہ، میر علی، غلام خان، دتہ خیل میں طلبہ سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ جی بی میں یوم تشکر پر پرجوش انداز میں منایا گیا، لیامر میں اور استور میں طلبہ، سول سوسائٹی اور عوام کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ مارکہ حق میں شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کو سلام، سول اور عسکری قیادت کی شہید کے گھر آمد، وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی چیف کے ہمراہ شہید کے والدین سے تعزیت کی، نجات کی بلندی کے لیے دعا کی، وزیر اعظم نے عثمان یوسف کی عزم فرض شناسی کو سراہا، صدر آصف زرداری بھی شہید کے گھر آئے، عثمان یوسف کے اہل خانہ سے ملاقات کی، کہا بہادر جوانوں کی قربانیوں پر فخر ہے، صدر زرداری نے یوم تشکر پر پیغام میں کہا ہم ثابت قدم اور متحد رہے، وقار کے ساتھ فتح یاب ہوئے، بھارت کے خلاف فتح صرف فوج نہیں پوری قوم کی کامیابی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا سی ایم ایچ راولپنڈی کا دورہ، وزیر اعظم نے زخمی جوانوں اور شہریوں کی خیریت دریافت کی، سپہ سالار نے بھی اپنے جوانوں سے ملاقات کر کے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس میں پرچم کشائی کی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں پرچم کشائی کی، کہا قوم کو فتح مبارک ہو، پاک فضائیہ کے دلیر اور جانباز شاہینوں نے متکبر دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ سیکریٹریٹ میں پرچم کشائی کی، کہا مسلح افواج نے بھارتی جارحیت پر منہ توڑ جواب دیا، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے پشاور میں یادگار شہداء پر حاضری دی، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم کی شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات، لیفٹیننٹ صفی اللہ شہید کے اہل خانہ سے ملاقات میں شہید کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، شہید میجر احمد رضا کے اہل خانہ سے بھی ملاقات اور تعزیت۔ یوم تشکر پر پاک فوج کے شہداء کی قبروں پر حاضری، مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی، گوجر خان میں کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کے مزار پر پروقار تقریب، پاک فوج کے بہادر سپوت میجر شبیر شریف شہید کی قبر پر بھی پھول رکھے گئے، میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کے مزار پر بھی تقریب، کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر اور میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کے مزار پر دعا کی گئی، میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کے مزار پر بھی خصوصی تقریب ہوئی، نائک سیف علی جنجوا شہید نشان حیدر کے مزار پر پھول رکھے گئے اور فاتحہ خوانی کی گئی، ایئر وائس مارشل عامر شہزاد نے پائلٹ آفیسر راشد منہاز شہید نشان حیدر کے مزار پر حاضری دی، پھول رکھے اور دعا کی۔ آئی ایم ایف تجاویز مان گیا، آئندہ مالی سال کا بجٹ 2 جون کو پیش ہوگا، ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے وفاقی بجٹ کا حجم 20 ٹریلین روپے تک ہوگا، آئی ایم ایف ٹیکس آمدن اہداف پر مطمئن ہو گیا، سبسڈی، سرکولر ڈیٹ اور قرضوں کی ادائیگیوں کے امور پر بھی کوئی اعتراض باقی نہیں رہا،
وزیر اعظم کی زیر صدارت منصوبہ بندی کوآرڈینیشن کمیٹی بجٹ اہداف طے کرے گی. یہ اجلاس 26 مئی کو ہوگا. چاروں وزرائے اعلیٰ شریک ہوں گے. قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 31 مئی کو بلائے جانے کا امکان. قومی اقتصادی سروے 1 جون کو پیش ہوگا. غزہ کی صورتحال پر تشویش ہے. وہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. امید ہے جلد غزہ کا مسئلہ حل ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی UAE بزنس کونسل میں گفتگو. کہا جلد از جلد صدر پیوٹن سے ملنے کی کوشش کروں گا. سعودی عرب، قطر اور UAE کا دورہ بہت اہم تھا. اتحاد ایئر ویز امریکہ کی بوئنگ کمپنی سے 28 جہاز خریدے گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مشرق وسطیٰ کا دورہ مکمل. متحدہ عرب امارات سے روانہ ہو گئے. ابوظہبی کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے رخصت کیا. امریکی صدر ٹرمپ کو 2025 کا امن کا نوبل انعام دیا جائے گا. پاکستانیوں نے تجویز دے دی. ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ایٹمی ملکوں میں جنگ رکوائی. شام پر سے پابندیاں ہٹائیں. ٹرمپ نے افغانستان سے امریکی فوج واپس بلائی. یوکرینی صدر کو جنگ رکوانے کے لیے ڈانٹ پلائی. ایران کو مذاکرات اور پابندیاں ہٹانے کی امید بھی دلائی. ٹرمپ نوبل امن ایوارڈ کے مضبوط امیدوار بن گئے. غلط خبر جو کہ وہ پھیلا رہے ہیں، پاکستان کی کسی دفاعی امپورٹنٹ اسٹریٹجک دفاعی جگہ کو کوئی نقصان پہنچ گیا. رانا صاحب اس کی ذرا اصلیت بتا دیجیے گا. نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ڈس انفارمیشن ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں. بھارت نے جعلی خبریں پھیلائیں. جنگ بندی برقرار رہنی چاہیے. عالمی برادری کو بھارت پر دباؤ رکھنا چاہیے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہا مودی کا ماضی دیکھتے ہوئے زیادہ توقعات نہیں. ہمیں اپنی تیاری رکھنی چاہیے. پاکستان کو سفارتی سطح پر بھارت پر واضح کامیابی ملی. بھارتی جارحیت کو عالمی سطح پر بھی پسند نہیں کیا گیا. انڈیا نے فرینچ رافیل لیے، کچھ منٹوں میں 3 گرا دیے. اسرائیل ہیرون ڈرونز سارے بھیجے، وہ گرتے چلے گئے. سوویت یونین کا S-400 تباہ کرا دیا انہوں نے کچھ گھنٹوں میں. روس نے کہا ہوگا، امریکہ نے کہا ہوگا، فرانس نے کہا ہوگا اس اناڑی کو ہم نے یہ سارے اکوپمنٹ دے دیا، اسے کہو بس کریں. رافیل کا خوف پاش پاش. اسرائیل کے ڈرون برباد. برہموس کا ذخیرہ ملیا میٹ. پاکستان نے بھارت کو 3 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یوم تشکر پر سندھ اسمبلی میں خطاب. کہا بھارت کی یہ حالت ہوئی کہ امریکہ کو کہا ہمیں بچائیں. امریکی وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار کو فون آیا کہ بھارت جنگ بندی پر تیار ہے. بھارت نے فرانس، اسرائیل اور روسی ہتھیاروں کو بدنام کرا دیا. سائبر وارفیئر میں بھی ہم نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. سندھ اسمبلی میں بھارتی جارحیت کے خلاف متفقہ قرارداد منظور. افواج پاکستان کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا. PSL 10 کے ایکشن سے بھرپور مقابلے آج سے پھر شروع ہوں گے. راولپنڈی میں کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا اہم مقابلہ ہوگا. میچز کے لیے ملکی اور غیر ملکی کھلاڑی اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. فن ایلن، سکندر رضا، رائل روسو اور ونڈر ڈویسن جیسے بڑے نام فرنچائزوں کو دستیاب ہوں گے. ایلیکس ہیل، شکیب الحسن، سیم بلنگز بھی ایکشن دکھائیں گے. کراچی کے شیر پھر میدان میں آئیں گے. کنگز کو دوسرا ٹائٹل جتائیں گے. پشاور زلمی کے خلاف میچ کے لیے کنگز کی تیاریاں فائنل. اسلام آباد کلب گراؤنڈ میں بھرپور پریکٹس کی. راؤنڈ کے بقیہ 2 میچ اور پلے آف مرحلے کے لیے کپتان ڈیوڈ وارنر، جیمز ونس، محمد نبی اور بین میک ڈرمٹ اسلام آباد پہنچ گئے. ٹم سائفٹ اور جارج منسل زلمی کے خلاف میچ میں دستیاب نہیں ہوں گے. کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا ٹاکرا آج شام 7:30 بجے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا. ایونٹ کے تمام میچ دیکھیں اسپورٹس پر براہ راست. سپر اسٹار فٹ بالر رونالڈو لگاتار تیسرے سال سب سے زیادہ کمائی کرنے والے ایتھلیٹ بن گئے. فوربس کا کہنا ہے پرتگالی اسٹار نے ایک سال میں 77 ارب سے زیادہ پاکستانی روپے کمائے. فہرست میں ارجنٹینا کے ورلڈ کپ فاتح کپتان لیونل میسی کا 5واں اور فرانس کے کریم بینزیما کا 8واں نمبر. اعلیٰ اور معیاری باکسرز کی تلاش کا مشن. پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت جامعہ کراچی میں باکسنگ ٹرائلز کا انعقاد.
ابتدائی روز مختلف جامعات اور باکسنگ کلبز کے 100 سے زائد باکسرز نے شرکت کی۔ اولمپئن باکسر رشید کمرانی اور شعیب رشید کو باکسنگ لیگ کا سفیر مقرر کر دیا گیا۔ اور ARYB گلوبل کے ساتھ اب صحت آپ کی دہلیز پر، صحت مند پاکستان مہم میں ٹبا ہارٹ انسٹیٹیوٹ بھی ARYB گلوبل کے ساتھ شامل۔ صحت ہے تو سب کچھ کا ہے، اور سب کچھ کرنے کا عزم لیے ARYB گلوبل نے ٹیلی ہیلتھ سولوشن سمیت بنیادی سہولتوں تک رسائی آسان بنا دی۔ ٹبا ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر بشیر حنیف اور چیئرمین ARY گروپ حاجی محمد اقبال نے معاہدے پر دستخط کیے۔ آن لائن ڈاکٹروں کی خدمات فوری اپائنٹمنٹ کے ذریعے حاصل کی جا سکیں گی۔